बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद काज़म अली मूसवी मुतवल्ली आशुर खाने सैयद आए कौनैन दियोड़ी शौकत जंग में रहता हूँ। आप तमाम दुनिया के मुसलमानों को मैं ये बात बतलाना चाहता हूँ कि कुरान जो है अल्लाह ताला परवरदिगार की किताब है। कुरान में हर एक चीज़ मौजूद है। कुरान में छोटे से छोटा ज़िक्र, बड़े से बड़ा ज़िक्र, कुरान में हर एक चीज़ का ज़िक्र है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम कुरान में फरमा रहा है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। ये शैतान कौन है? मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ में, जो वसीम रज़वी के जैसे जो लोग हैं, ये एक बड़े शैतान है जिसमें इस्लामी चीज़ों को उठा के एक बेस बना के मुद्दा बता रहे हैं। पहले कुरान के बारे में बोले कि सूरा बदलाओ, पारा बदलाओ, ये बदलाओ, उसमें दहशतगर्दी है, ये है। अरे कौन सी दहशतगर्दी कुरान में है? कौन सी कुरान में जो है दहशतगर्दी को लेके लोग उसका माहौल कर रहे हैं? दहशतगर्दी बनाया जाता है, दहशतगर्दी को पाला जाता है, दहशतगर्दी को जो है पनाह मिलती है जब जाके अंदरूनी मुल्क के, हमारे हिंदुस्तान के दहशतगर्दी हो या बाहर के मुल्क के दहशतगर्दी हो। दहशतगर्दी के ऊपर करोड़ों रुपए लोग खर्च करते जब जाके दहशतगर्दी बनती। आज बम्बई में एक हादसा हुआ दहशतगर्दी का। इससे पहले कोई फलां खसाब आया था, फलां जना आया था, आके हमला कर दिया। कितने लोग मरे हमारे हिंदुस्तान के। आज वैसी दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान मिलिट्री, पुलिस, हिंदुस्तान के लोग, तमाम लोग दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए वो लोग जो है आगे आए। और मैं नरेंद्र मोदी साहब से कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दी के ऊपर जो है बाकायदा करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करके हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए दहशतगर्दी का माहौल बनाते हैं। चाहे अंदरूनी मुल्क का कोई दहशतगर्दी हो, बैरूनी मुल्क का दहशतगर्दी हो। हमारा मोदी जो है, मेरे मोदी से मेरे को उम्मीद है कि मोदी भाई जो है अच्छा लपड़ता है ऐसे जालिमों से, बेहतरीन लपड़ता है ऐसे जालिमों से, मुकाबला करने का हौसला रखता। मैं मोदी की सलाहियत की मैं उसकी सराहना करता हूं और मोदी को जो है मैं सलाम करता हूं कि मोदी में बहुत बड़े खुसूसियात है अपने देश को संभालने के लिए। मगर मैं चाहता हूं कि वसीम रज़वी जो है ये कौन सा खेल खेल रहा है कि मुसलमानों की दिल आज़ारी करके वो दूसरे जमात के लोगों को खुश कर देने का बायस कर रहे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के वो नबी का ज़हूर ऐसे वक्त हुआ जहाँ पर जो है काफिरा थे, मुनाफिका थे, दुश्मना थे, ईमान का कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके एक ईमान की मंजिल बताए, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रहो, खैरात दियो, ज़कात दियो, खुम्स करो, ऐसे अच्छे चीज़ें बतलाए। कुरान में इतने अच्छे चीज़ें हैं, ये इस्लाम को दीन फैलाने के बदलाए। ये मलून बोलता है कि मैं क्या बताऊं कि वो अल्फाज में दोहराना भी नहीं चाहता मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जो मलून फरमा रहा वो बदनसीब हो गया है, उन्हें खुदा की मार पड़ रही है उसके ऊपर, वो दोज़खी हो गया है। इसको दो गज जगह भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्यों? इसलिए बोलना चाह रहा हूँ ये बात मैं कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ायाँ हो रही, नमाजें पढ़ी जा रही है और लोग खूम ज़कात वगैरह दे रहे हैं और अच्छे से तालीम पा रहे लोग। अरे कुछ हर मुल्क में कोई ना कोई दीन को, इस्लाम को दुश्मना लगे हुए रहते। अगर उन दुश्मनों को पकड़ के इस्लाम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो ख़तई गलत है, ये बेबुनियाद है। इस्लाम बेहतरीन, वाइड, ज़बरदस्त है। इस्लाम के उतना अच्छा मज़हब अगर कोई मुझे बता दिया कि खैरात के बारे में, उसूल के बारे में, नमाज के बारे में, हज के बारे में, दीन के बारे में चुमटी भी अगर मेरे को चढ़ ली तो मैं चुमटी को भी मानना गवारा नहीं करना। ये हमारा इस्लाम, हमारा दीन है। आज दहशतगर्दी के नाम पे क्या क्या हो रहा, किस तरीके का खेल हो रहा। मैं अल्लाह के लिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वसीम रज़वी को थोड़ा अपनी ज़बान को काबू में रखो बोलो, क्योंकि अब वसीम रज़वी जो ज़बान चला रहे ये बेबुनियाद है, बेफैज़ है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का, दीन का परचम फैला है और उन्हीं के तवस्सुस से आज मैं मुसलमान हूँ, अहले किताब हूँ। कुरान में पढ़कर कुरान देखिए, पढ़कर कुरान समझिए, पढ़कर कुरान देख के लोगों को समझाइए। अगर कुरान में अल्लाह ताला किसी मुकाम पे नहीं फरमा रहा है कि तुम जाके किसी को लूट लो, किसी को मार लो, किसी को करो। कुरान में अल्लाह बतला रहा है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उससे परस्त करो। शैतान कौन है? जो खून कराता, चोरी कराता, डाका डालता, इंसान के नफ्स के अंदर जो ईमानी क़ुव्वतें ख़त्म हो जाती उसके पास, जो अल्लाह रसूल को नहीं मानता, वो इंसान शैतान बन जाता। शैतान बनने के बाद इब्लीसी कामा करता।
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں ہے، اور نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. کسی مذہب میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کو مار دو، کسی کو کھا جاؤ، کسی کی برائی کرو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آئے جہاں پر کوسوں دور تک ایمان کا تعلق نہیں تھا، ماننے والے نہیں تھے. حلال 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 بنائے، ہر چیز حرام تھی حضور نہیں آنے سے پہلے. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، بت پرستی کی پوجا تھی، بت پرستی کو مانتے تھے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر بنا، اور بننے کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے فائدے ہے. شیطانی قوتیں آمدہ نہیں ہوتی. 5 وقت کا جو نماز پڑھتا، 5 وقت کا جو وضو کرتا، وہ انسان بیمار نہیں پڑتا، ناگہانیوں میں مبتلا میں نہیں رہتا. اللہ کو یاد کرنے کو جتنا سمے لوگ بتا دیتے گانوں میں، عیش و آرام میں، فلاں میں، امکان میں، ڈھمکان میں، وہ ذاتی معاملہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ پروردگار عالم مسلمان کامیاب مسلمان ہے. مسلمان کوئی دہشت گردی نہیں ہوتا. مسلمان کے اوپر جو ہے مذہب کے نام، دوسرے ناموں کے اوپر کئی مسلمانوں کو جو ہے لوگ مار دیتے، قتل کر دیتے، ان کو تباہ کر دیتے، ان کو برباد کر دیتے، ان کے گھراں لوٹ لیتے. ارے اس مذہب کے بارے میں بولو، یہ کون سا مذہب، کون سی دہشت گردی ہے جس کے گھراں لوٹ لیے جاتے اس طریقے سے. میں تمام ہندوستان کو یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی دنیا کا اگر کوئی بھی شخص اگر اس کی برائی کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کے لیے فتویٰ جاری کریے. فتویٰ جاری کر کے جو بھی ایکشن لینا ہے اس کے تحت جو ہے ایکشن لیجئے. جو بھی اگر حضور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں بولیں گا، ہمارا حق ہے بولنے کے لیے، ہم بول رہے. ابھی بھی میں تمام مسلمان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس طریقے کے واہیات باتیں کرنے والوں کو جواب دیجئے. اگر آپ کے طاقت ہے، دولت ہے تو کیس بھی ڈالیے. اس سے پہلے قرآن کے بارے میں بولا تو کیس ڈالے، 50,000 چالان ہوا، جرمانہ ہوا، رسوائی ہوئی. اس کو قرآن کے بارے میں یہ بدلا وہ بدلا، وہ لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، آل نہیں بولی، امت نہیں بولی، مولا کائنات امیر المومنین نہیں بولے، اور تمام کائنات کے بزرگان دین نہیں بولے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نہیں بولے. ارے کوئی ایک شخص بتلا رہا تو بولو کہ بھئی یہ چیز غلط ہے جس سے ہمارا نقصان ہو رہا، ہمارے مذہب کا نقصان ہو رہا. سوا ہدایتی کتاب ہے، معلومیتی کتاب ہے. آپ جتنا ہو سکے اگر کوئی آدمی میرے سامنے ہے تو لا کے میرے کو بتاؤ کہ کتنے معلومات ہے اس میں. اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر ایک چیز کے بارے میں ہے. برائی کے بارے میں کچھ نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے تنگ کر دے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلت دے. ساری اللہ کی جو ہے مخلوق ہے، اور ساری کائنات اللہ کی ہے. اللہ کی کائنات ہے ساری. آسمان، آج کوئی انگریز یہ بتاؤ میرے کو کہ آسمان میرا ہے بولا، چاند میرا ہے بولا، سورج میرا ہے بولا، تارے میرے ہے بولا، زمین وقتیہ بولتے ہماری ہے. جب زمین پھٹ کے زلزلے ہوتے، جب سما جاتے لوگ تو یہ نہیں بولتے میری ہے تیری ہے نہیں بولتے. اس طریقے سے خدا کا خوف کھاؤ، خدا کے ڈر سے رہو، اور وہی جو خدا کا خوف کھائیں گا، خدا کے ڈر سے رہیں گا، شیطانی قوتوں سے آمادہ نہیں ہوں گا، انہیں کامیاب مسلمان ہوں گا. میرے کو مسلمانوں پہ ناز اور فخر ہے. مسلمان دین کی حفاظت کرتے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برقرار رکھ کے لگتے. ایک بہت ہی بدترین قسم کا تھوڑے دن سے اس طریقے کے وسیم رضوی کے بارے میں میں سن رہا ہوں، بڑا دکھی ہو رہا ہوں. اور اس کی لینگویج بھی اچھی نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ انہیں لوگوں کو گالی دے دے، فلاں کو کچھ کر دے، فلاں کو کچھ بول دے. ارے بھائی لوگوں کے پاس بھی زبان ہے، اللہ زبان دیا، بات کرنے کی صلاحیت دیا، سب کچھ دیا. میری عمر 65 سال ہے. میں جو ہے اس عمر میں بھی جو ہے میں برابر جواب دوں گا، اور برابر جو ہے اس ایسے شیطانوں کا مقابلہ کروں گا جو دین کے اور اسلام کے دشمن جو بھی ہوں گے، میں ان کو برابر دوں گا. اور میرا اللہ قرآن میں فرما رہا، ہم نے ظالم کے اوپر ظالم کو منبت کر دیتا بول رہا پروردگار عالم، اس کے سر پہ بڑے ظالم کو بٹھا دیتا بول رہا خدا بول رہا، پروردگار بول رہا قرآن میں. اور ایک آیت قرآن میں پروردگار عالم بول رہا کہ میں ان ظالموں سے بدلہ لوں گا جو دین کے اسلام کے دشمن ظالم رہیں گے، میں ان سے خدا بول رہا میں بدلہ لوں گا. میں ایک کتے کو بھی لات نہیں مارتا ہوں، کتے کو بھی برا نہیں بولتا ہوں، وہ بھی اللہ کے مخلوق میں سے. میں کبھی کوئی بندے کے بارے میں، کبھی کسی مذہب کے بارے میں برا نہیں بولتا ہوں. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جو رہیں گا آپ اس پہ ذہن لڑائیے. بولے ہمارا کام ہے کسی مذہب کے بارے میں برا نہیں بولنا، سب کو اپنا دین پورا ہے. میرا پروردگار بول رہا کسی کے مذہب کے بارے میں، کسی کے دین کے بارے میں نہ بولے. خدا خود فرما رہا ہے جس کا مذہب اس کو پیارا ہے. میں
یہ کسی ہندو دھرم ہو، سکھ دھرم ہو، عیسائی دھرم ہو، کوئی بھی دھرم کے فرقے کے رہو، اس کو اس کا مذہب پیارا ہے۔ اگر ہمارے دین کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں اگر کوئی شخص بول رہا تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام مسلمان میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہندوستان ایسا ملک ہے جو ہر مذہب ملت کے لوگ ہندوستان میں رہتے، اور ہندوستان پہ ہم کو فخر اور ناز ہے۔ ہمارے باپ دادا یہاں حکومت کرے، میرے بھی جو ہے ماشاءاللہ سے میرے باپ داداؤں کے بھی ہزاروں روپے کے زمینہ تھے، یہاں پر ہم حکومتاں کریں، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ملنساری سے رکھے۔ یہاں کا نظام سرکار ہمیشہ ہندو کو ایک آنکھ، مسلمان کو ایک آنکھ بنایا۔ عثمانیہ دواخانہ، چار مینار دواخانہ، سٹی کالج، آرٹ کالج، نظام آلٹی پیٹک دواخانہ، ایرا گڈا دواخانہ، عوامی فائدے کی خاطر نظام سرکار بنائے۔ نظام سرکار ہندوستان میں حیدرآباد میں بہت قابل حکومت تھی ان کی، اور اس کے بعد یہاں کا KCR جو ہے بہترین CM ہے، ہر مذہب کو، ہر مذہب ملت کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے۔ مندر ہو، مسجد ہو، عاشور خانے ہو، کسی بھی طریقے سے KCR دونوں ہاتھوں سے جو ہے دے رہا ہے۔ KCR بہترین CM ہے۔ اس کے دوران حکومت میں میں چیلنج کر رہا ہوں، ایک دن کی اگر کرفیو ہوئی، ایک دن کی فسادات ہوئی، 1 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا جاتا ہوں میں۔ کوئی ہے تو میرے کو بتاؤ۔ قابل CM ہے، اچھا CM ہے، ایسا حکومت چلانے والا CM ہے۔ KCR کو میں سلوٹ سلام کرتا ہوں، اپنی حکومت کو اسی طریقے سے چلائیے، سب کو ایک آنکھ دیکھیے۔ بہترین حکومت ہے آپ کی، آنے والی حکومت بھی میں چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ کی حکومت بنے گی، KCR کی حکومت بنے گی۔ یہ الفاظ یاد رکھو، لکھ کے رکھو، میرے کو پھر اس کے بعد KCR ملو میرے سے۔ شکریہ، خدا۔